آپ نے زکوٰۃ کا لفظ پہلے کئی مرتبہ سنا ہوگا، لیکن اب تک شاید آپ یہ جانتے ہوں گے کہ زکوٰۃ صرف سونے چاندی اور پیسوں کی دی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، زکوٰۃ جانوروں کی بھی دی جاتی ہے۔ زکوٰۃ کھیتوں میں جو فصلیں اگائی جاتی ہیں اس کی بھی زکوٰۃ دی جاتی ہے، جس کو عشر کہا جاتا ہے۔ آئیے سنتے ہیں عشر کی پراپرلی ڈیفینیشن کیا ہے، عشر کی تعریف کیا ہے۔ زمین سے نفع حاصل کرنے کی غرض سے اگائی جانے والی چیز کی پیداوار پر جو زکوٰۃ دی جاتی ہے اسے عشر کہتے ہیں۔ عشر کہنے کی وجہ کیا ہے؟ عشر یہ عربی کا ایک لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے 10واں حصہ۔ چونکہ زمین کی پیداوار کا عموماً 10واں حصہ بطور زکوٰۃ دیا جاتا ہے، اسی لیے اسے عشر کہتے ہیں۔ عشر دینے کی کیا فضیلت ہے؟ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور جو چیز تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو وہ اس کے بدلے اور دے گا، اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ ناظرین کرام، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی، بے شک اللہ تعالیٰ نے اس سے شر کو دور فرما دیا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ نہ دینے، عشر نہ دینے کی بھی بڑے نقصانات ہیں، اور احادیث میں کئی جگہوں پر اس کی وعیدیں بھی ذکر کی گئی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قوم زکوٰۃ نہ دے گی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قحط میں مبتلا فرمائے گا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا، خشکی اور تری میں جو مال تلف ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا مال محفوظ ہو جائے، چونکہ اس وقت ہمارا ٹاپک ہے عشر کا، اور جو کسان مجھے سن رہے ہیں، جو کاشتکار سن رہے ہیں، آپ فصل کاٹ رہے ہیں اپنے لیے، تو اگر اپنے لیے کاٹ رہے ہیں واقعی اور چاہتے ہیں کہ آپ اس سے نفع حاصل کریں، تو اس کا عشر ضرور ادا کریں۔